اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام نے کچھ احکام ایسے ہیں جس میں قوم کو ویلیو دینے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے حکم دیا کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو جس خاندان میں وہ جا رہی ہے اس خاندان کو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے. اس کو کفف کہتے ہیں، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے، لڑکے کا نسب لڑکی کے نسب سے کمتر ہے، تو یہ بے جوڑ کی شادی کہلائے گی. یہ شریعت میں قابل تعریف نہیں ہے. یہاں تک کہ لڑکی ابا کی مرضی کے بغیر کر لے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب ذات پات کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو یہاں تو ذات پات لگا دی نا آپ نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں کی پھر ذات پات کیوں لگا دی کہ بھئی یہ خاندان کی اس میں نہیں جا سکتی، یہ خاندان کی اس خاندان میں؟ یہ ذات پات تو لگا دی نا آپ نے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ بھائی یہ ذات پات کی وجہ سے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جن خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان خاندانوں کی خوبیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان خاندانوں کی خامیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ پلتے بڑھتے تو اسی خاندان میں ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ نے عیدی سینٹر جمع کرا دیا کہ بڑا ہو جائے تو دے دینا. آپ ہی پالتے ہیں نا، ماں پالے گی، باپ پالے گا، چچا ماموں خالہ یہ سب مل کے پالتے ہیں. تو انسان کی تربیت میں سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کا اس کے بعد ہوتا ہے. آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہو لیکن آپ کا خاندان بری خصلتوں کا حامل ہے، اچھا علاقہ تھوڑی تبدیلی آپ کے اندر کر دے گا، زیادہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے انسان پہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ خاندان کا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی خرابی تھی اوپر، تو وہ خرابی نسل در نسل چلتے چلتے پکی ہو جاتی ہے. پھر وہی نسلیں بڑھتی ہیں، پھیلتے پھیلتے وہ اس خاندان کی علامت بن جاتی ہے کہ بھئی یہ والے خاندان کے لوگ، ان میں یہ بری خصلتیں ہوتی ہیں. یہ مشہور ہو جاتا ہے سب میں. اور کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ان کے اندر صفات ہوتی ہیں شروع سے، دادا پردادا سے اوپر جائیں گے نا، کوئی اچھے بزرگ گزر گئے تھے تو آگے ان کی شادی بھی اچھے خاندان میں ہوئی، پھر جو نسل پھیلی ہے ہوتے 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 وہ اچھی صفات ان کے اندر رچ گئی ہیں، اور وہ بری خصلتوں سے وہ خاندان کیا ہو گیا؟ برائیوں سے پاک ہو گیا. تو سوسائٹی میں پہلے تو، اب تو خاندانی نظام اتنا مضبوط رہا نہیں ہے نا، پہلے تو یہ بہت ہوا کرتا تھا. تو سوسائٹی میں نا پھر پتہ چل جاتا تھا، کسی اچھے خاندانی آدمی سے جب ملتے تھے نا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا بھائی یہ بندہ خاندانی لحاظ سے کیا ہے؟ بہت اونچے خاندان کا ہے. تو وہ خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندان کی کوالٹی کی وجہ سے اس کو اچھا کہا جاتا تھا. اب ایک فقہ کا مسئلہ ہے، تھوڑا گاڑا ہے، مشکل ہے، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا. دنیا کے جج صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ججز کا تو کام ہی تجزیہ کرنا ہوتا ہے نا. ریٹائر جج ہیں، ابھی کوئی ایسا نہ ہو کوئی کیس لے کے آ جائیں سر یہ ہماری فائل ہے اس کو آپ نمٹا دیں. دیکھو ایک اصول ہے شریعت کا، بلکہ عقل کا اصول ہے، کہ جب کسی چیز کے سبب پہ مطلع ہونا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب کے سبب پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. گاڑا لفظ بھی میں اس کو ذرا تمیز سے سمجھاؤں گا. تو سبب کے سبب پر ہی مدار رکھا جاتا ہے. بھائی اتنی ڈیپ میں کون جائے گا کہ یہ چیز تھی یا نہیں تھی. اس کی مثال ہے، شریعت نے ہمیں کہا کہ سفر میں 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھو؟ 2 رکعتیں پڑھو. وجہ کیا ہے بھائی؟ سفر میں کیا، سفر میں جو 2 کیوں؟ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس طرح سے ریلیکس نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے. کوئی افراتفری بہرحال ہوتی ہے، چاہے جہاز کا سفر ہو، ٹریولنگ ہو، آدمی ایسے کمفرٹیبل نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ سفر میں شریعت نے ہمیں 2 رکعتوں کا آرڈر دے دیا تاکہ ہم نماز قضا نہ کریں یہ بہانہ کر کے کہ جی ٹینشن ہو رہی تھی، بڑے مسائل چل رہے تھے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، 4 کی 2 کر دیتا ہوں، دائیں بائیں
نہ کرنا. میں خود ہی آسانی دے رہا ہوں, یہ پیکج میری طرف سے. ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے کہ یہ 4 کی 2 اللہ نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ سفر میں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, ہم اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے جیسے ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ گھر میں ٹینشن ہوتی ہے, سفر میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ خوش, ریلیکس. اب بیگم سے گھر میں نہیں بنتی, گھر میں ٹینشن ہوگی, سفر میں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گا. وہی بات ہے نا, ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ایک خاتون اپنے میاں کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی کہ یہ ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, ان کا علاج کریں. ڈاکٹر نے دونوں کا انٹرویو لیا, کافی دیر کے بعد نا ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی. خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے, جتنا سوئیں گی یہ جلدی ریکور ہو جائیں گے. یعنی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ٹینشن کیا ہے. سب خواتین ایسی نہیں ہوتی بھائی, یہ لطیفہ ہے, خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں, ایسے تو بہت سے آدمی بھی ہیں. خیر, تو اب ایسا آدمی جب سفر میں نکلے گا تو ریلیکس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ کہہ رہا ہے, اب کوئی پیدا ہو گئے پروفیسر صاحب نئے زمانے کے نا, وہ کہنے لگے ایکچولی دیکھو یہ تو کامن سینس کی بات ہے, انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو شریعت نے حکم دیا 4 کی 2 پڑھو. تو ایکچولی میں بہت ٹینشن میں ہوں, کل میرا ایگزام ہے, میں اپنے گھر پہ ہوں, کل میرا ایگزام ہے اور مجھے پیشنٹ بھی دیکھنا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, آپریشن کرنا ہے, تو میں بہت ٹینشن میں ہوں, جان کا مسئلہ ہے, 4 کی 2 پڑھوں گا. جائز ہے اس کے لیے؟ بولو نا بھائی, تجھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی, پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر کسی کی جان کا خوف ہے تو قضا کرنے کی اجازت ہے, بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے نا. کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا کہ آپ نیت باندھو گے تو وہ انا للہ ہو جائے گا اتنی دیر میں, اس کا کوئی بات نہیں, فرض چھوڑ دو. لیکن 4 کی 2 نہیں ہو سکتی کیونکہ سفر نہیں ہے. جتنی مرضی ٹینشن ہو آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے. اور کوئی ٹینشنوں سے بھاگا ہوا سفر میں ریلیکس ہے, بالکل سکون سے, اپنی گاڑی ہے, گیا جنگل میں, راستے میں گاڑی روکی, کوئی جلدی بھی نہیں ہے, اپنی گاڑی ہے, کوئی وہاں پہنچنے میں بھی جلدی نہیں ہے, بڑے آرام سے سستانے کے لیے لیٹ گیا, کیلولا کیا, کھانا وانا کھایا, اٹھ گیا, چائے وائے چل رہی ہے, چلو جی اب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. کسی نے کہا بھائی 2 رکعت تو اس صورت میں ہے کہ ٹینشن ہو, ہمیں تو ٹینشن ختم, کیا جنگل میں فرض کرو میں جنگل میں گھوم رہا ہوں, کیا خوشی ہو رہی ہے بھائی, 2 پڑھ لو یار, 4 پڑھ لو نا. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کا اس حکم کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن میں 2 کی حکم ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھنے کا شریعت اس پہ ڈال دیتی کہ ٹینشن ہوگی تو 2 پڑھو, ٹینشن نہیں ہے تو 2 نہیں پڑھو, پوری 4 پڑھو, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے یہ حکم. کیونکہ کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی ترازو نہیں ہے جس میں ٹینشن کو تولا یا ناپا جا سکے. کیسے ہم ناپتے بھائی اس کو بیٹھ کے کہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آدمی جو وہمی ہے وہ تو پاگل ہو جاتا. جو وہمی لوگ ہیں جو گھنٹے گھنٹے جن کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا ہے, وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, رگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں میرے لیے 2 جائز بھی ہیں کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پتہ نہیں میں ریلیکس ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. کوئی ایسا تھرمامیٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب یوں لگائیں اور ٹینشن چیک کر کے بتا دیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو شریعت نے کیا کہا, اور یہ اصول چلتا ہے پوری دنیا میں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں اس اصول کو, بہت سارے قوانین ان کے بھی اسی بیس پر مبنی ہیں کہ بھائی سبب حقیقی پر مطلع ہونا جب ممکن نہیں ہوگا تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار ہوگا. جب حقیقی سبب نہیں ہے تو سبب کا سبب وہ ہوگا, تو بس ہم کہیں گے یہ بھی ہے. مثال کے طور پر اب شریعت نے کہا سفر عام طور پر مشقت کا ذریعہ ہے, تو لہذا جب سفر ہوگا نا تو 2 پڑھنی ہے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. اب یہ تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی ہے کہ بھائی سفر ہی کافی ہے. لوگ کمپنی اشتہار دیتی نام ہی کافی ہے. بعض کمپنیوں کا نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ان کی ہر ایک پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, ہم کہتے ہیں اس کمپنی کا نام ہی کیا ہے, کافی ہے. کوئی میرے بیان میں آ کے بیٹھتا ہو اور دوسری شادی کر لے, حالانکہ میں نے ترغیب نہیں دی, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھنا ہی کافی ہے.
انہوں نے ہی ترغیب دی, حالانکہ میں نے دی نہیں ہوتی. یہ بھی اسی سے تعلق ہے کہ یار جب بیٹھا ہے تو ظاہر ہے, حالانکہ ہم نے نہیں سمجھایا اس کو, وہ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں لوگ. تو سبب حقیقی پر اطلاع ممکن نہیں, تو شریعت نے کیا کہا, جو سفر جو اس سبب کا سبب ہے, کہا بس سفر ہی کافی ہے, کیونکہ اس کے بغیر حکم یعنی چلانا ممکن نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, اور بہت سے خاندان صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں, وہ برائیاں ان کے اندر رج بس جاتی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکی کا نکاح آپ اس ایسے خاندان میں کر رہے ہو جو برائیوں میں مشہور ہے, جو برائیوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے بدنام ہو گیا, گھٹیا سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں, تو اب عین ممکن ہے جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہو اس میں یہ خرابی نہ ہو, لیکن ہمیں پہلے پتا چل سکتا ہے نہ, تو خاندان میں ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ نکاح میں اس کو اس سے اوائڈ کیا جائے گا. ہمیں حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اگر داماد کے بارے میں پہلے سے پتا چلانا 100% ممکن ہوتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے, تو پھر طلاقیں ہوتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بہو کے بارے میں پہلے سے پتا چلانا کہ یہ خاندانی ہے 100%, غالب گمان کے درجے میں تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. تو اگر یہ پہلے 100% یہ پتا چلانا ممکن ہوتا تو کیا طلاقیں ہوتی؟ پھر نہیں ہوتی. ظاہر ہے پہلے سے کچھ پتا نہیں ہوتا, خاندان دیکھا جاتا ہے. بھائی ابا آئے تھے, بڑی تمیز سے ملے تھے, ہم جب لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے داماد آیا تھا تو بسکٹ کو چائے میں ڈبو ڈبو کے نہیں کھا رہا تھا. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ اس میں کچھ تمیز اور آداب ہیں. چائے میں چمچے چینی کے بھر بھر کے نہیں ڈال رہا تھا. شوگر تھی اس کو, خاندانی ہونے کی علامت ہے. بڑے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ شوگر ہوتی ہے. یہ تو غریب ہوتے ہیں, 6 چمچے چائے میں ڈال کے سڑپے مار رہے ہوتے ہیں, ایسے سڑپوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ظاہری علامات ہی پر حکم کا مدار ہوتا ہے نا. نہا دھو کے آیا ہوا ہوتا ہے, تمیز سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پہلے دن آیا ناڑا لٹک رہا ہے, اس کا امکان ہے کہ بھائی غلطی سے ہو گیا ہو, بڑا خاندانی ہو, بعض دفعہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ اس غلطی اور مسٹیک کو کبھی معاف بولیں گے یار جو رشتہ لینے آیا اس کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے, پینٹ پھٹی ہوئی ہے اس کی اسی دن. تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ بھائی ظاہر کو دیکھا جاتا ہے, عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونا, تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس کو جانچو کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے بیعت ہوا جائے. تو بیعت ہونے سے پہلے دیکھو اس کے بیانات میں کیا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, اس کا عمل کیسا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بیعت ہو جاؤ, اس امکان کے ساتھ کہ یہ میرا گمان ہے, یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. پیر پرستی میں غلو ہوتا ہے نا, بیعت ہو جاتے ہیں, پھر پیر نے دن کو رات کہہ دیا, رات ہے جی, رات کو دن کہہ دیا, دن ہے. بھائی کیوں کہہ رہی ہے؟ جب دن ہو رہا ہے تو آپ حضرت آپ کو یہ خلائی مخلوق ہو ہیں. اسی طرح یہ جو مشائخ کی طرف سے اجازت بیعت ملتی ہے, خلافت ملتی ہے, خلافت ملتی ہے کہ بھائی میرا گدی نشیں ہے, یہ اس قابل ہے کہ یہ بھی نیک ہے اور لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ یہ پیر کا غالب گمان ہوتا ہے, 100% اس کو یقین ہونا ضروری نہیں ہے. 100% یقین ہو نہیں سکتا کسی کے بارے میں کہ حقیقت میں بھی یہ نیک ہے یا نہیں ہے. تو پوری دنیا میں اصول یہ, امتحان میں دیکھ لو, A+ سے جو پاس ہوتے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے لازمی ہے کہ وہ A+ کے اہل ہوں؟ این ممکن ہے کسی طالب علم نے اتنی محنت کی ہو, ایک پیج دیکھنا بھول گیا ہو وہ کتاب کا, یا اس نے سوچا ہو چلو یار یہ کوشچن کا کوئی چانس نہیں ہے, 99% کوشچنز اینڈ آنسرز کی اس نے تیاری کر لی ہو, اور امتحان میں اتفاق سے وہ والا سوال آ گیا جو اس نے رات کو نہیں دیکھا تھا. اور ایک آدمی نے تکا لگایا, کتاب اٹھائی, دیکھی, پورے سال کچھ بھی نہیں کیا تھا, 5 ایئرس پیپر ہوتے ہیں نا, اس میں ٹھک ٹھک دیکھا, 2-4 سوال یاد, اتفاق سے وہی آ گئے, اس کا A+ آ گیا اور وہ C گریڈ سے پاس ہوا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اب اس سسٹم کو چینج تھوڑی کیا جا سکتا ہے بھائی, وہ تو تمہارا تکا لگ گیا. زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا, زیادہ تر جو قابل ہوتے ہیں انہی کا A+ یا A گریڈ آتا ہے, جو نالائق ہوتے ہیں وہ F گریڈ تک بھی جا رہے ہوتے ہیں.
نارملی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اس نظام کو غلط نہیں کہا جائے گا. کہا جائے گا بس بھائی 100% تو اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے, کون قابل ہے, کون قابل نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں اسلام نے کیا کیا, کفو کا نظام دیا کہ لڑکی کا جب نکاح ہوگا, لڑکے کو تو اجازت دی جہاں چاہو شادی کرو, کیونکہ بیوی ماتحت ہوتی ہے. بیوی ماتحت ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو ہونا چاہیے اس کو ماتحت. آپ کہیں گے نہیں ہوتی, ہوتی ہے. آپ کہیں گے ماتحت نہیں ہوتی, ہوتی ہے. اللہ کی نظر میں ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہوتی. تو ماتحت ہوتی ہے, تو ماتحت جو ہے نا, آپ اس کے اخلاق کو اڈاپٹ نہیں کرتے, بلکہ ماتحت اپنے سرپرست کے اخلاق کو اڈاپٹ کر دے. تبھی اللہ نے اجازت دے دی کہ بھائی عیسائی اور یہودی لڑکی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہو, کیونکہ اس کا تو امکان ہے کہ وہ آپ کے مذہب سے متاثر ہو جائے, اس کا چانس نہیں ہے کہ آپ اس کے مذہب سے متاثر ہو جاؤ. تبھی اجازت دے دی. ہاں کوئی بہت ہی نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, کہ جب لڑکی کا نکاح کسی خاندان میں کیا جائے گا تو اس خاندان کے حسب نسب کو بھی دیکھا جائے گا. یہاں بعض لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, لو بھائی ایک طرف تو حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, دوسری طرف تو یہ لوگ تو ذات پات دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. بھائی یہ ذات پات مقصود نہیں ہوتی, اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اطلاع کرنا کہ یہ خاندانی آدمی ہے, اچھی صفات ہیں یا غلط صفات ہیں, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. خاندان دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا یا بری خصلتوں کا. تبھی تو چائے کا نام میں نے خاندانی رکھا ہوا ہے. چائے میں بھی کیا ہوتی ہے, جن کے خاندانوں میں چائے پی جاتی ہے خاندانی چائے بھی وہیں بنتی ہے. جن کمبختوں کو چائے کا نہیں پتا, وہ چائے کے نام پہ مذاق پیش کر دیتے ہیں. اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کہیں بھی آ سکتے تھے نا, کسی کو بھی اللہ سلیکٹ کر لیتا. نا ایسا نہیں ہوا ہے کہ بس اللہ نے کہا کہ چلو بھائی میں ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہوں, ایک فرشتہ جدھر آ کے رک گیا تو ان کو نبوت دے دوں گا. نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم, اللہ نے اولاد آدم میں جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا نا, ابراہیم, ان کو منتخب کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں بہت سارے لوگ تھے, لیکن ان میں نبی کو پیدا کرنے کے لیے کس کی سلیکشن ہوئی ہے کہ بھائی کس نسل میں پیدا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خلیل تھے اللہ کے, سخی تھے انتہائی, باپ سے بات کرنے کی کتنی ان کے اندر اخلاق تھے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف بت پرست نہیں ہیں, بت بنا رہے ہیں. باپ کا مشن اور بیٹے کا مشن 180 ڈگری پہ ہے بھائی. اگر دونوں کا مشن ایک ہوتا نا, ہم کہتے بھائی تو اچھے تعلقات تھے نا باپ بیٹے میں, تو اس لیے اتنے آرام سے بات کر رہے تھے, جب کوئی لڑائی تھوڑی ہے. انگریز بھی اپنے ابا سے تمیز سے ہی بات کرتے ہیں. ہاؤ آر یو فادر, نائس ٹو میٹ یو, یہ سب انگریز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. تو جب اختلاف نہیں ہے پھر تو سب تمیز ہی چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں. لیکن ابا کا مشن اور بیٹے کا مشن کیسے ہے؟ 180 ڈگری پہ. ابا کے اخلاق بالکل ابراہیم علیہ السلام کے یعنی دھمکیوں میں اپوزٹ چل رہے ہیں. اپوزٹ کیسے؟ وہ میرے پیارے ابا کہہ کے بات کر رہے ہیں, اور ابا کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم باز نہ آئے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ باپ کی شان میں گستاخانہ نہیں نکالا کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, آپ پر سلامتی ہو. اب میں تبلیغ تکت سے تو مایوس ہو گیا ہوں, لیکن دعا کا آپشن میرے پاس ہے, آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا میں. پھر اللہ نے وہ بھی پابندی لگا دی. تو جب تک اللہ نے نہیں لگائی, آپ نے وعدہ کر لیا تھا. تو کیا اخلاق اور سخاوت, خاندانی لوگوں کی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں نا. ابے تمہیں کیا بتائیں, خاندانی کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں, خاندانی اسے کہتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں, خاندانی انہیں کہتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کو خاندانی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں خاندانی اسے کہا جاتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں رہے وہ
ہاتھ میں بریف کیس ہو, پڑھا لکھا لگ رہا ہو شکل سے, پھر تو میرے بھائی ابھی کیا مثال دوں میں, پھر تو بڑے بڑے دنیا کے چور بھی خاندانی کہلائیں گے, دیکھنے میں وہ بھی بڑے سوٹ ٹائی وائی. نا ٹماٹر والا بھی خاندانی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ کسی کو پیسہ دے دیا, کسی کو پیسہ نہیں دیا. میں ایک سبزی والے کا قصہ سناتا ہوں نا اکثر. پٹھان تھا, سیدھا سادہ, کپڑے بھی بیچارے, ظاہر ہے غریب ہے, وہ نہیں کپڑے چینج کر سکتا بار بار. بہت پرانا قصہ ہے, یہیں ریڑھی لگایا کرتا تھا. میں اس کے پاس گیا کچھ ٹماٹر شماٹر لینے کے, پھر اسے دوستی ہو گئی. جمعے کے دن میں جا کے بیٹھا کرتا تھا اس کے پاس, چھٹی ہوتی ہے نا جمعے کو, تو چائے شائے پی کے ہم تھوڑا لوفری کے لیے نکلتے تھے. ہماری لوفری یہی ہے بھائی, ادھر چلے گئے ادھر انڈا موڑ پہ بیٹھ گئے, اس سے زیادہ کیا لوفری کریں گے, کیونکہ اس پہ کلپ آ جائے گا. اچھا مفتی صاحب تو بڑے لوفر تھے. یہی لوفری تھی ہماری, مولویوں کی اس کے علاوہ بیچاروں کی کوئی لوفری ہوتی نہیں ہے. تو ہم چائے شائے پی کے 10-11 بجے ذرا, وہ سبزی والا تو اس سے میری گپ شپ ہو گئی, بیٹھ جاتا تھا میں, مجھے اس سے اچھا لگتا تھا وہ گپ شپ میں نا. ایک دن کیا ہوا, کوئی خاتون آئیں اور کہنے لگیں تم نے جھوٹ بولا ہے, اور پتہ نہیں کچھ اس نے وہ ٹماٹر تم نے یہ دیے فلانے دیے, جھوٹ بولا ہے. وہ کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی مجھ سے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں جھوٹ نہیں بولتا. اچھا وہ پرانی کسٹمر تھی, نہیں تم نے میرے ساتھ چوری کی ہے, ڈنڈی ماری ہے, جھوٹ بولا, اس طرح کے. وہ بار بار کہہ رہے بھائی میں چور نہیں ہوں, نہ میں چوری کرتا ہوں, غلطی سے آگے پیچھے ایک آدھ ٹماٹر اوپر نیچے ہو گیا ہوگا. 2-4 دفعہ جب اس خاتون نے کہا نا, اس نے سبزی واپس لی, پیسے دیے, بولا آج کے بعد آپ سے ختم. حالانکہ پرانے کسٹمر کو کوئی اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ کہنے لگا میں چور نہیں ہوں, نہ میں جھوٹ بولتا ہوں, یہ الزام میرے اوپر ہلکا الزام نہیں ہے. دیکھو کہنے کو تو یہ بد اخلاقی ہے, کہنے کو یہ کیا ہے, بد اخلاقی. لوگ کہیں گے بے وقوف پرانے کسٹمر کو کاٹ رہا ہے. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو چور ہوتا ہے نا, اس کو آپ جتنا مرضی چور بولو, تھینک یو کہہ کے نکل جائے گا. اس کو بولو بے غیرت, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, چونکہ واقعی وہ چور نہیں تھا اور 2 نمبر بھی نہیں. اس کا کہنا یہ تھا اما یہ کہہ دو بھائی غلطی سے, اور پھر بار بار وہ خاتون اس بات کو ریپیٹ کر رہی تھی. مجھے لگا بندہ کیا ہے, بولو خاندانی. تو وہ سبزی والے نے مال کو قربان کر دیا, کس پر, عزت پر. تو یہ اٹ از کالڈ خاندانی. خیر ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا. تو اب ابراہیم علیہ السلام میں بتا رہا تھا نا خاندانی لوگ میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, لہذا جو بچہ اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو 99.9% چانس ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی. اور جو ایسے خاندان میں پیدا ہو جن میں غیرت ہی نہیں ہے, ان کی بیگم کو آ کے چھیڑ دو تو وہ کہتے ہیں چلو ہم تمہاری بیگم کو چھیڑ دیں گے, کوئی بات نہیں یار, برابری کا چلتا ہے ہمارے یہاں. تو خاندانی لوگوں کی علامتیں جو اخلاق خاندانوں میں چلتے ہوئے آتے ہیں کیا ہے, سخاوت. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی بھی نسل میں بنو کنانہ کو منتخب کیا, بنو کنانہ کو. پھر بنو کنانہ میں اللہ نے قریش کو منتخب کیا. پھر قریش میں بھی سب نہیں, بنو ہاشم, ابو طالب اور عبد المطلب کے خاندان کو اللہ نے, حالانکہ وہ کافر تھے, کافر ہونے کے باوجود ان میں یہ خاندانی صفات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ جو خاندانی صفات ہے نا, یہ صرف مسلمان میں ہونا ضروری نہیں, غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سخاوت, غیرت. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں جن میں بھیجے گئے وہ کافر تھے, جب مسلمان ہوئے تو ان جیسا مسلمان بھی پھر کوئی نہیں تھا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو زمانے جاہلیت میں بہتر لوگ تھے, اسلام لانے کے بعد بھی بہتر کون ہے, وہی ہیں. کیا مطلب, زمانے جاہلیت میں جن میں غیرت تھی, سخاوت تھی, بہادری تھی, وفا تھی, اسلام لانے کے بعد بھی وہی با وفا ہے, وہی غیرت مند ہیں, وہی سخی ہیں, وہی عزت والے لوگ ہیں. تو یہ ساروں چیزیں ان کے اندر دوبارہ آئی ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ وفا کی. وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہمارے دشمن ہیں, میدان جنگ میں بھاگے نہیں وہ, لیکن اسلام لانے کے بعد بھی میدان جنگ میں بھاگے نہیں. جو غیر خاندانی ہوتا ہے کم بخت, وہ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہا ہوتا ہے, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہا ہوتا ہے, نہ وہ وہاں وفا کر رہا ہوتا ہے نہ وہ یہاں وفا کر رہا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی, میں جب یہ تفسیر پڑھتا تھا نا
تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی قرآن ایسی چیز کا بیان کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے یہ انسان ہے. قرآن نے جہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا فوراً قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جگہ قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے کہ فوراً بھنا ہوا. فوراً کا لفظ کیوں لگا رہا ہے؟ ہر جگہ قرآن فوراً فوراً فوراً. اصل میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کر رہا ہے. اس زمانے میں مہمان سفر پہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جہاز میں خوب کھایا اور آپ ایئرپورٹ پہ گاڑی میں بیٹھ کے میزبان کے گھر چلے گئے. اس نے پوچھا کھانا ہے؟ آپ نے کہا میں تو پہلے کھا چکا ہوں. پہلے زمانے میں جب سفر پہ سے کوئی آتا تھا لازمی اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا یہاں کے تو پبلک ہے نہیں, یہ کہیں اور سے آئے ہیں کسی دوسرے کنٹری سے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا. اور کھانا بھی کون سا؟ بڑا خاندانی. بڑا خاندانی. یہ کام نہیں کیا جو ایک آدمی کے گھر مولوی صاحب گئے نا تو اس نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب آپ اتنی دور سے آئے ہیں, آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ بہت دور سے آئے تھے مولانا صاحب. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا پکا دے, شریف کی مجھے ضرورت, مرغا ہو بھلے بغیرت ہو. بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچڑا. پہلے لوگوں کی خوراکیں بھی بلوچستان میں جاؤ ایسا پورا دمبا زمین میں دفن کر کے پکاتے ہیں وہ لوگ. آج ہم لوگ نے شہروں میں رہ کے کوکنگ آئل اور کھانے پر پھر میرا بیان شروع ہو جائے گا, ساری صحتوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. چربی نہیں کھائیں گے وہاں سے. خیر, تو یہ سخاوت کیا ان کی اولاد میں نہیں ٹرانسفر ہوئی ہوگی؟ جب اپنے ابا کو دیکھا ہوگا ہے بھائی, اپنے ابا کو جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ سخاوت آئی. تو عربوں میں یہ سخاوت تھی. عربوں کی جو ہم پرانی شاعری دیکھتے ہیں نا اسلام سے پہلے کی, اس میں ایسی حاتم تائی تو زمانے جاہلیت میں گزرا ہے لیکن اس کی سخاوت کے آج تک قصے بیان کیے جاتے ہیں. کنجوس آدمی خاندانی بولو نہیں ہوتا. آج بہت کنجوسی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے, ان کے تو واقعات ہیں سخاوت کے. اچھا, ان کو ہندوستان میں وہ سخاوت نظر نہیں آتی تھی. جب وہ پہلا حج کرنے کے لیے گئے نا, عربوں میں رہے, واپس آئے تو انہوں نے لکھا کہ بھائی عربوں میں ہندوستانیوں جیسی کنجوسی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی کنجوس ہوتے ہیں, مقصد یہ تھا کہ سخاوت تو اب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اب تو قومیں مرج ہو گئی ہیں آپس میں. حالانکہ ہندوستان میں جو سخی ہیں وہ تو اب بھی بہت سخی ہیں. من حیث القوم, پوری قوم کو انہوں نے, کسی کا مقصد نہیں ہوتا, وہ تو استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. خیر, تو عرب میں بڑی سخاوت تھی, آج تک موجود ہے وہ سخاوت. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹو حج کرنے کے لیے گئے, وہ زیادہ تر یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں, ان کا ٹائم گوروں میں بہت گزرا ہے. گوروں کے بڑے قصے سناتے تھے, انگریز ایسے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, انگریزوں کے اخلاق اور فلانا ڈمکانا, بہت متاثر. وہ جب سعودی عرب گئے نا حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا عربوں کی سخاوت دیکھ کے. کہ کہتے ہیں ایک عربی جنرل اسٹور میں گھسا, اس نے مالک مکان, وہ دکان کے مالک سے پوچھا یہ بتا ٹوٹل مال کتنے کا پڑا ہوا ہے. اس نے کوئی ریال شیال بتائے ہوں گے, اتنے لاکھ اتنے ہزار. اس نے گڈیاں نکالی بریف کیس سے اور لا کے اس کو پکڑائیں. بولا یہ سارا مال میرا ہو گیا, سارا حاجیوں میں فری میں بانٹ دے. اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا, پتلی گلی سے نکل گیا. تو کہنے لگے یار انگریز اگر یہ منظر دیکھے بے ہوش ہو جائے. ہمارے ایک ریلیٹو نے یہ مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ سنایا. یہ دوسرا واقعہ یہ بھی, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے عربوں میں, ٹھیک ہے وہ کچھ گڑبڑے ہیں, لیکن کسی بھی قوم کے بارے میں کبھی بھی ایسے تجزیہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر وے میں وہاں رہے نہ ہو. بعض لوگ ہمیں اول نظر میں بد اخلاق لگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ رہو گے تو الگ ہی آپ کو لگے گا. بعض اول نظر میں بڑے اچھے اخلاق والے لگ رہے ہوتے ہیں, جب یہ جتنے چونا لگانے والے ہوتے ہیں یہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کسی بھی قوم کے اچھے یا برا ہونے کا نا, جب تک ان کے اندر آپ رج کے نہ رہیں آپ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں میں فیکٹری سے نکلا, یہ تو ملازم تھے, ان کا جو فیکٹری کا اونر تھا, کہہ رہے ہیں بریف کیس بھرا ہوا اس کا ریال سے.
تو کوئی فقیر آیا, اس نے مانگا, انہوں نے اٹھا کے دے دیے پیسے. تو کہہ رہے اس نے ان کے والد باپ کو, عربی کے ماں باپ کو, عربی بھی 80-90 سال کا تھا وہ بوڑھا, کہہ رہے اس کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی. اس کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے, یار اتنی دعائیں دے رہے, اس نے ایک اور گڈی پکڑا دی اس کو. اب وہ بھی کوئی گننا ہوگا پاکستانی, اس نے اور دعائیں اخلاص کے ساتھ, کیسے تیسری گڈی, چوتھی, پورا بریف کیس خالی کر دیا بھائی. وہ کہہ رہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کہہ رہے یار یہ, میں نہیں کہہ رہا سارے عرب ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اگر قوموں میں مقابلہ کیا جائے نا, تو ریشو اگر نکلے گا نا عربوں میں آج سخاوت کا ریشو دوسری قوموں سے زیادہ ہے. گجراتیوں کو دیکھ لو, میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں تو گجراتیوں سے بڑا متاثر ہو گیا. گجراتی میمن, صورتی گجراتی, جہاں جائیں گے ایک مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, مدرسے کے بچوں کا سارا خرچہ خود اٹھائیں گے, ٹیچروں کی تنخواہیں خود, کوئی چندہ وندہ بھی نہیں, سارا خود. آدمی حیران ہوتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو, یعنی پھر اس کی برکتیں ان کے خاندانوں میں نظر آتی ہیں. تو کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ایسے سخی خاندان کی لڑکی کنجوسوں میں چلی گئی. شوہر جو ہے نا وہ بیگم کی اس نے جیب خرچی باندھ دی کہ میں تمہیں, اول تو جیب خرچی باندھے گا ہی نہیں, وہ بیگم کو کھلائے گا, وہ کہے گی مجھے انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, 3 دن تڑپائے گا, اس کے بعد ایک انڈا اٹھا کے لے آئے گا, یہ کھاؤ. وہی کنجوس والا لطیفہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. اب ایسے خاندان کی لڑکی ایسے خاندان میں چلی جائے جو اس ٹائپ کے ہوں, اس ٹائپ کے ہوں, تو وہی وہ لطیفہ ہے نا. وہ ایک آدمی دیسی گھی لے کر آیا تو بچوں کو کہا کہ الماری ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے میں چکنائی تھی نا, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچے ڈبے سے لگا لگا کے کھاتے رہے. اس کا کہیں سفر ہو گیا, اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا, ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے جنازہ نکلا وہ. تو کہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن صبر کر لینا. آیا تو پوچھا گھی تو نہیں کھایا, انہوں نے کہا بچے بھی کنجوس کے بچے تھے. وہ کہنے لگے ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے تھپڑ لگایا, بولے بے شرمو, کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا. اب بتاؤ اس خاندان کی عورت جس نے اپنے باپ میں سخاوت دیکھی ہو, بہنوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اور دسترخوان بھی وسیع کیا ہوا ہے, اور خوب کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, جاتے جاتے غریبوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے. وہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے گی تو گزارا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بولے گی اب کیا مصیبت میں ڈال دی ابا, اس گھٹیا آدمی سے ہماری شادی کر دی ہے. ہوتے ہیں ایسے, میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں. کنجوس نکلتا ہی نہیں جیب سے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار رہا کرتا تھا, اب کسی کو نہیں پتا, بڑا پرانا قصہ ہو گیا. بڑا مشہور تھا وہ کنجوس. ہم جب چارانے ہوا کرتے تھے, جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہے, 1 روپے کا چوتھا حصہ چارانے. ہم چارانے کی بسکٹ خریدتے تھے, وہ چارانے کو نا لائٹ میں لے جا کے دیکھتا تھا یوں کر کے کہ کھوٹے تو نہیں ہے کہیں. ہم چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت ہنسی آتی تھی, ابے تیرے کو $20,000 دے رہا ہو نا تو چیک کر اس کو. چونی کو کیا کرتا تھا, گھنٹہ دیکھتا تھا یوں کر کے, کبھی ایک آنکھ کھول کے کبھی دوسری آنکھ کھول. تو اس کا نام بنیا رکھ دیا تھا سب نے, ایسے چونی کو دیکھتا تھا. اچھا ایسے لوگ ہمیشہ بےچارے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں, غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. تو بہادری ہے, وفا ہے. بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی ہے, بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی نہیں ہے. ان کی جین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ پینترے بدلنا ہے, 2 نمبری. جب منہ سے بولیں گے لگے پتہ ہی نہیں چلے گا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں تو شریعت نے کیا کیا بھائی, حکم دیا کہ جب عورت کا نکاح ہوگا تو خاندان کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ غیر خاندان میں شادی نہیں ہے, نہ غیر خاندان کی بات نہیں ہو رہی, اونچے اور نیچے خاندان کی. اب اونچے اور نیچے خاندان کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف کرے گا کہ عرف میں جو خاندان ان اخلاقی برائیوں میں مشہور ہو چکے ہیں, پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب تو چونکہ خاندان نظام ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے نا, اب تو سب مرج ہوتا جا, سارے یا تو بغیرت بن جائیں گے یا سارے ہی غیرت مند بن جائیں گے. اب تو وہ سسٹم ہی بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس کا جیسے انگریزوں میں تو ہے ہی نہیں نا خاندان, وہ سارے ہی, سب نے عورتوں نے چڑیاں پہن کے گھومنا ہے, سب نے ہی اللہ ماشاء اللہ سبھی ایک ہی جیسی سخاوت ہے, سب میں ایک ہی جیسی کنجوسی ہے. بہت تھوڑا فرق ہے,
لیکن خاندانی اثرات جو خاندان جب ہوا کرتے تھے اب بھی ہے تو وہ منتقل ہو کے آتے تھے. تو اصل جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں صحبت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں, سنیں, اچھی بات ہے, اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, نبی کے ساتھ وقت گزارا, تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے.